کیا آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جس کی پہچان تلوار نہیں بلکہ قرآن تھا۔ وہ برسوں تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھاتا رہا۔ اس کی تلاوت سن کر لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے تھے، علماء اس کا احترام کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس قاری قرآن نے قرآن بند کیا اور تلوار سنبھالی اور اپنی جان حق کے لیے قربان کرنے کے لیے نکل پڑا۔ آخر وہ کون تھے اور ایسا کیا ہوا کہ ایک مسجد کا معلم کربلا کا ایک عظیم مجاہد بن گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شخصیت کا تذکرہ کریں گے کہ جس کا نام تو شاید کم لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن جن کی قربانی تاریخ اسلام میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ناظرین کرام، کربلا صرف بہادروں کا میدان نہیں تھا، بلکہ یہ علماء، عبادت گزاروں اور قرآن سے محبت کرنے والوں کا بھی امتحان تھا۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں ایک نام حضرت سیدنا بریر بن خدیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آپ قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ بنو مشرق سے تعلق رکھتے تھے اور کوفہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کا شمار اپنے دور کے بڑے قاریوں اور عبادت گزاروں میں ہوتا ہے۔ لوگ دور دور سے آپ کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ صرف ایک قاری نہیں تھے بلکہ قرآن کے احکام اور معانی کا علم بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اہل کوفہ آپ کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ مگر پھر حالات نے ایسا رخ بدلا کہ کوفہ، جہاں پر قرآن کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، اب وہاں پر اقتدار کی محبت نے لوگوں کی سوچ بدل دی۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا پرچم بلند کیا تو بہت سے لوگ خاموش ہو گئے۔ کئی لوگ ڈر گئے اور کئی دنیا کی محبت میں حق کا ساتھ چھوڑ گئے۔ لیکن حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا ساتھ چھوڑنے کے بجائے اپنی جان قربان کرنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب صرف قرآن پڑھانے کا وقت نہیں بلکہ قرآن کے پیغام پر عمل کرنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ چنانچہ وہ کوفہ سے نکلے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم، تقوی اور اخلاص سے خوب واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن کربلا پہنچنے کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ ناظرین کرام، جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ میدان کربلا کے اندر قیام پذیر ہوا تو ہر ایک شخص یہ جانتا تھا کہ اب واپسی کا راستہ تقریباً ختم ہو چکا ہے اور اب امتحان کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نازک موقع پر بھی حضرت بریر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں بلکہ اطمینان اور یقین کی کیفیت تھی۔ آپ جانتے تھے کہ آپ نے جس راستے پر قدم رکھا ہے وہ راستہ آسان نہیں، لیکن یہی راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے۔ 9 محرم الحرام کی رات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام رفقاء کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو شخص جانا چاہتا ہے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے چلا جائے، میں کسی کو نہیں روکتا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جس میں ہر ایک شخص اپنے دل کا فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن حضرت بریر سمیت
کسی ایک وفادار نے بھی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنے کا تصور تک بھی نہ کیا۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو کہ میں 70 مرتبہ شہید کیا جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر شہید کیا جاؤں گا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ صرف جذبات نہیں تھے بلکہ ایمان اور وفاداری کا اعلان تھے۔ 10 محرم الحرام کی صبح جب دشمن کا لشکر سامنے کھڑا تھا تو حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری مرتبہ دشمن کو نصیحت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور دشمن کو پکار کر کہا، اے اہل کوفہ، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ لکھ کر یہاں پر بلایا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اس جنگ سے باز آ جاؤ۔ لیکن جن دلوں پر دنیا کی محبت چھا جائے وہاں نصیحت اثر نہیں کرتی۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرخلوص آواز بھی ان کے دل بدل نہ سکی۔ اب حالات اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر الفاظ کا وقت ختم ہو چکا تھا اور تلواریں فیصلہ کرنے والی تھیں، مگر میدان کربلا میں اترنے سے پہلے حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے دوست اور دشمن دونوں کو حیران کر دیا۔ وہ واقعہ کیا تھا اور ایک قاری قرآن نے میدان کربلا میں اپنی بہادری کا ایسا کون سا ثبوت دیا کہ تاریخ آج بھی اسے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، عاشورہ کی صبح اپنے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ حق اور باطل آمنے سامنے موجود تھے۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے پر خوف کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزیدی لشکر کے ایک شخص سے مکالمہ بھی ہوا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور حق کا ساتھ قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے تکبر اور ضد کا راستہ اختیار کیا۔ جب اتمام حجت پوری ہو چکی تو حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور میدان کربلا میں جانے کی اجازت طلب کی اور عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں بھی اپنی جان حق کے لیے قربان کر دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مخلص ساتھی کو اجازت عطا فرمائی اور دعا سے نوازا۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں اترے تو ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر تھی۔ انہوں نے نہایت بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور کئی حملوں کو پسپا کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ایمان کی طاقت جسمانی قوت سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی لہٰذا دشمن نے چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل لڑتے رہے یہاں تک کہ شدید زخمی ہو گئے۔ بالآخر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ یوں کربلا کی سرزمین نے ایک قاری قرآن کو اپنے دامن میں سمو لیا، جس نے اپنی ساری زندگی قرآن کی خدمت میں گزار دی اور اپنی موت بھی قرآن کے پیغام کی سربلندی کے لیے قبول کی۔ ناظرین کرام، حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے یہ واضح کر دیا کہ قرآن صرف خوبصورت آواز سے پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے اور حق کا ساتھ دینے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ ناظرین کرام، کربلا کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ
کہ علم کی قدر اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب انسان مشکل گھڑی میں بھی حق کا ساتھ دیتا ہے۔ حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اپنے مال کو ترجیح دی، نہ اپنے منصب کو ترجیح دی، اور نہ ہی اپنی جان کی پرواہ کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کو ہی اپنی کامیابی سمجھا۔ ناظرین کرام، آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر کبھی حق اور باطل کا انتخاب کرنا پڑے، کیا ہم بھی حضرت بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی استقامت دکھا سکیں گے؟ یہی وہ سوال ہے کہ جو کربلا ہر دور کے انسان سے پوچھتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تاریخ اسلام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی زندگیوں پر مبنی مستند اور معلوماتی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔